آئیے اب اس کے بعد اگلا میرا ٹاپک ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ کون سے ہوں گے آپ کے ساتھ. آپ حضرات نے جس گروپ کے ساتھ بھی آپ جا رہے ہیں مشتاق چٹھا صاحب کی قیادت میں، آپ نے ان کو پاسپورٹ دیے تھے اپنے پاسپورٹ. انہوں نے باقاعدہ آپ کے پاسپورٹوں کے مطابق آپ کی ایک اپلیکیشن بنائی ہے جو وزارت مذہبی امور کو انہوں نے دی ہے. اس کی ایک کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر پہلے سے آپ کو انہوں نے دے دی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آج انشاءاللہ دے دیں گے. ایک کاپی اس کی آپ کے پاس ہونی چاہیے جو انہوں نے وزارت مذہبی امور کو آپ کی طرف سے دی ہے. ایک ہو گیا پاسپورٹ آپ کا جو آپ نے ان کو دیا ہے. انہوں نے سعودی امبیسی کے ذریعے ویزے لگوائے ہیں، آپ کے سعودیہ کے ویزے لگے ہیں. پہلے ویزا ہوتا تھا پاسپورٹ پہ، اب ہوتا ہے ای ویزا. صرف ایک پیج ہے جس کے اوپر آپ کی تصویر بنی ہوئی ہے، بس ایک پیج ہے، اس کا نام ہے ویزا. ایک پاسپورٹ ہو گیا، ایک ویزا ہو گیا، ایک ٹکٹ ہوگی آپ کے پاس. یہ تین چیزیں. اس کے علاوہ یہ جو میں نے عرض کیا نا آپ کے پاس اپلیکیشن کی کاپی ہونی چاہیے، وہ لے کے آپ جائیں گے حاجی کیمپ میں. انہوں نے حاجی کیمپ والوں کو باقاعدہ آپ کے ویکسینیشن کی پیمنٹ دی ہوئی ہے. آپ وہاں جا کے وہ دکھائیں گے، وہ آپ کو 2 ٹیکے لگائیں گے، ایک گردن توڑ بخار کا اور ایک انفلوئنزا کا، اور پولیو خطرے پہنائیں گے. اس طرح کے پیلے کارڈ بنا کے دیں گے. اس کے اوپر باقاعدہ سائن کرے گا ڈاکٹر کہ اس نے یہ ویکسینیشن کروا لی ہے. یہ آپ نے لا کے ان کو دے دینے ہیں یا اپنے پاسپورٹ کے ساتھ آپ نے رکھنے ہیں. جس کے پاس جدہ ایئرپورٹ پہ یہ نہ ہوا نا تو پھر وہ موٹی سرنج سے ٹیکا لگاتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے یہ اپنے پاس رکھنا ہے. ایک پاسپورٹ، ایک ٹکٹ، ایک ویزا اور یہ ویکسینیشن کا کارڈ. ایک آپ کو اپنی کمپنی کا یہ آپ کو ایک دیں گے لاکٹ، یہ آپ نے گلے میں ڈال کے رکھیں. 2 اور دیں گے وہ آپ نے بیگوں کے لگانے. ایک آپ کے گلے میں رہنا چاہیے. وہاں چل کے یہ پاسپورٹ انہوں نے لے لینا ہے، آپ کے پاس نہیں رہنا. آپ کے پاس یہی پاسپورٹ رہنا ہے، یہی ہے آپ کا نشانی. سارے سفر میں آپ نے اس کو گلے میں ڈال کے رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو آپ میں سے دوائیاں کھاتے ہیں وہ اپنی دوائیاں لے کے جائیں گے حاجی کیمپ میں، اور وہ حاجی کیمپ کا ڈاکٹر اس طرح پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کے باقاعدہ اس کو سیل کرے گا. یہ سیل آپ نے جدہ ایئرپورٹ سے باہر جا کے توڑنی ہے. راستے میں کوئی دوائی 1 دن کی وہ رکھ سکتے ہیں، باقی زیادہ دن کی دوائیاں جو ہیں وہ آپ نے پیک کروا کے لے کے جانی ہے. یہ آپ نے سیل جدہ ایئرپورٹ سے باہر جا کے توڑنی ہے، پہلے نہیں توڑنی. پاسپورٹ مل گیا، ٹکٹ مل گئی، ویزا ہو گیا، لاکٹ مل گیا، اور یہ آپ نے یہ دوائیاں پیک کروا دی. اس کے علاوہ آپ کو میری گزارش ہے پاسپورٹ کی پہلے صفحے کی تصویر والے صفحے کی 3 کاپیاں، ویزے کی بھی 3 کاپیاں کروا لینا، کیونکہ وہاں چل کے آپ نے سم لینی ہے. جب تک ویزے کی کاپی اور آپ کے ویزا نمبر نہیں دیں گے، پاسپورٹ کا ویزا نمبر نہیں دیں گے، سم نہیں مل سکتی. تو اس لیے آپ نے کاپیاں کرا کے اپنے پاس. ڈاکومنٹ بھی ہو گئے مکمل. اس کے بعد اگلا میرا ٹاپک ہوگا، پہلے میں نے ذہنی تیاری بتائی، پھر جسمانی تیاری، پھر ڈاکومنٹ. اب آ گیا سامان. آپ کے جتنے دن کا بھی سفر ہے 3 سے 4 جوڑے کپڑے کافی ہیں. مرد حضرات سے گزارش ہے کہ 2 جوڑے کم از کم 2 جوڑے سفید ضرور رکھنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سفید لباس پسند کیا ہے. میرا آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں حیات ہیں. انہیں پتہ چلے گا. آگے جب میں مدینہ شروع کروں گا میں بتاؤں گا. حدیث کے لفظ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے روزے پہ آ کے سلام پڑھتا ہے میں خود سلام کا جواب دیتا ہوں، سنتا بھی ہوں، سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. تو پھر میرا آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ شکل صورت لے کے جائیں جو اللہ کے نبی کو پسند ہے. تو 4 جوڑے کپڑے آپ لے جائیں گے. اچھا یہ جو میں سامان بتا رہا ہوں نا، ان میں سے بہت سی چیزیں آپ کو گفٹ دیں گے. جو گفٹ دے دیں وہ تو ٹھیک ہے، جو گفٹ نہ دیں وہ آپ نے خریدنی. مثلاً مرد حضرات نے 4 جوڑے کپڑوں کے علاوہ آپ نے 4 چادریں لے کے جانی ہیں. اگر یہ 2 چادریں آپ کو دیتے ہیں تو 2 چادریں آپ نے خود خرید لینی ہیں. ابھی میں بتاؤں گا باندھنا کس طرح، ابھی میں صرف سامان بتا رہا ہوں. 4 چادریں مرد حضرات نے لینی ہے. ایک بیلٹ لینی ہے اپنے تہمت کے اوپر باندھنے کے لیے، جو آپ نے پاسپورٹ ٹکٹ وغیرہ رکھنے کے لیے آپ کے پاس ہونی چاہیے بیلٹ. اس کے علاوہ آپ نے ایک کینچی چپل مرد حضرات نے لے کے جانی ہے، چونکہ احرام کے دوران ایسی چپل پہننے کا حکم ہے اوپر ہڈی ننگی ہے.
کینچی چپل اول ہو. اگر کینچی چپل شوگر پیشنٹ پہن لیتا ہے نا تو 2-3 گھنٹے پہننے سے اس کا زخم ہو جاتا ہے, اور شوگر پیشنٹ کا زخم چھوٹتا نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ایسا جوتا بھی پہن سکتا ہے جس سے اوپر والی ہڈی ننگی رہے. ایسے جوتے بھی مل جاتے ہیں, لیکن کئی ایسے بنانے شروع کر دیے لوگوں نے, لیکن اس کے اوپر بھی ہوتی ہے وہ نہیں رہنی, یہ اوپر پورا پاؤں ننگا رہنا چاہیے ایسا جوتا. ایک آپ کے پاس جوتوں والا تھیلا ہونا چاہیے. مکہ مکرمہ میں کہیں جوتے رکھنے کا رینک نہیں ہے, مدینہ منورہ میں ہیں, وہاں جوتے آپ نے رینک پہ رکھنی ہے. مکہ معظمہ میں کوئی جگہ نہیں ہے, آپ نے اپنے تھیلوں میں ڈال کے, تھیلا اتنا بڑا ہو جو آپ کے کندھے پہ آ جائے, اس طرح آپ ایک تھیلا بنا کے جانا ہے. اس کے علاوہ آپ نے پانی کی ایک بوتل لے کے جانی ہے. وہاں جتنا پانی ٹوٹیوں میں باتھ روموں میں آئے گا نا وہ قطعاً آپ نے پینا نہیں ہے. وہ لکھا ہوتا ہے فقط للوضو, ایک دفعہ پیو گے پیٹ خراب ہو جائے گا. پینے کے 2 پانی ہے, ایک منرل واٹر اور ایک زمزم. اگر بوتل ہے حرم جاؤ زمزم ہی بھر کے لاؤ, ہر وقت زمزم ہی پیتے رہو. بہرحال اس کے علاوہ خواتین نے 4 سے 5 جوڑے کپڑوں کے علاوہ, ٹھیک ہو گیا, میں ذرا سامان بتا دیتا ہوں پھر 10 منٹ کا وقفہ کرتے چائے کے لیے. خواتین نے ایک اسکارف لے کے جانا ہے. میں ابھی یہ ساری چیزیں باندھ کے دکھاؤں گا, بتاؤں گا کس طرح. ایک آپ نے عبایا لے کے جانا ہے. سعودی حکومت کہتی ہے کہ ہر عورت پہن کے آئے. ایک خاص قسم کا نقاب ہے وہ خواتین نے لے کے جانا ہے. اس کے علاوہ ایک بعض دفعہ معلم وہاں میٹ دے دیتا ہے, اگر نہ ہو تو ایک چٹائی لے کے جانی ہے. حج کے 5 دنوں میں ایک جگہ ایسی آتی ہے اس وقت کوئی خیمہ نہیں, کوئی قالین گدا نہیں ہوتا, اور اپنا اپنے آپ کو انتظام کرنا ہوتا ہے. ایک چٹائی لے کے جائیں. چھتری ضرور لے کے جانی ہے. 15 جون کا حج ہے, اور آپ کو پتہ ہے مئی جون کی گرمی اور پھر سعودیہ کی گرمی, مکے کی گرمی یہاں سب سے زیادہ ہے, اس لیے آپ نے چھتری ہر وقت اپنے ساتھ رکھنی ہے. 15 جون کے اندر 15 جون کا حج ہے. یہ چیزیں آپ نے لے لینی ہے. ایک ہلکا سا مسلح, یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں بڑی بڑی جو آپ نے لے کے جانی ہیں. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو حضرات اینک استعمال کرتے ہیں, اپنی ڈپلیکیٹ اینک لے کے جانی ہے. وہاں نمبر لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک موبائل لے کے جانا ہے, اینڈرائڈ موبائل, اچھا موبائل, قدم قدم پہ کام آتا ہے, لیکن اس کی بیل سادہ رکھنی ہے, گانے والی نہ ہو. اور دوسرا جب حرم کعبہ حرم نبی میں جانا ہے سائلنٹ پہ جانا ہے. اور 2 مقام ایسے ہیں جہاں بالکل بند رکھنا ہے, ایک طواف کرتے ہوئے اور ایک روزہ رسول پہ جاتے ہوئے. جو جگہ پہ غلط استعمال ہو رہا ہے. اور کام اتنا آتا ہے کہ اگر عمرہ کرتے ہوئے طواف کر بچھڑ گئی تو آپ نے آپس میں ایک دوسرے کو نمبر دیے ہوں گے, تو ہاں جی کہاں ہو, یہ اتنے نمبر گیٹ پہ, اور وہ آپ کو لے کے چلے جائیں گے. تو یہ آپ کو ملائے گا, بہت فائدہ مند ہے. یہ آپ نے لے کے جانا ہے. چھوٹی چھوٹی اپنی چیزیں, اپنا شیشہ, اپنی کنگھی, ایک تسبیح, ایک 7 دانے کی چھوٹی تسبیح لے کے جانی ہے. جتنے دن مکے میں رہنا ہے انگوٹھی کی طرح انگلی میں ڈال کے رکھنی ہے. 7 چکر ہوتے طواف کے اور 7 ہوتے صفا مروہ کے. ہے چھوٹی, کام بڑی آتی ہے. ایک چکر بھول گیا تو دوبارہ صورت آ جائے گی, لگانا پڑا دوں. اس لیے آپ نے لے کے جانی ہے. چھوٹا کینچی, چاقو وغیرہ, نیل کٹر اور پینسل وغیرہ لکھ کے اور لکھنے کے لیے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے کیوں بتائی ہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین حج کس کا ہوگا. 4-5 باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لو. پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو اپنے حج میں جتنا زیادہ اونچی آواز سے لبیک پڑھے گا اتنا حج زیادہ قبول ہوگا. یہ پلے باندھ لو میری بات, زیادہ پڑھنا ہے, اونچی پڑھنا ہے, زیادہ اونچی, زیادہ اونچی. آپ نے فرمایا بہترین حج. دوسری بات فرمائی جو سلام زیادہ کرے گا اس کا حج زیادہ قبول ہوگا. آپ نے خوب سلام کرنی ہے, مردوں کو, عورتوں کو خوب سلام کرنا. پاکستانی کو اخلاق بھی پتہ لگے گا وہاں کہ پاکستانی کتنے اخلاق والے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا جو کھلائے پلائے گا نا اس کو بڑا, اس کا حج زیادہ قبول ہوگا. جو خدمت کرے گا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس لیے, مثلا نیل کٹر میں نے بتایا, آپ ناخن بنیں گے, ایک تیرے پاس نہیں آئے گا, اس کے بعد وہ لے گیا, تو آپ اپنی چیزیں لے کے جاؤ. اور آخری بات بتانے لگا ہوں کہ آپ نے جتنی اپنی استطاعت ہے پیسے لے کے جانا ہے, لیکن 5000 پاکستانی کرنسی جو ہے وہ اوپر نہ ہو. 5000 روپے سے زیادہ کرنسی ہوگی تو منی لانڈرنگ کا کیس بنے گا. پچھلے دنوں آپ نے سنا کتنے بڑے بڑے کیس بنے ہیں. 5000 روپیہ پاکستان اور $5000 کے برابر کسی ملک کی کرنسی لے جا سکتے ہو. ڈالر لے جاؤ, یورو لے جاؤ, پاؤنڈ لے جاؤ, دینار لے جاؤ, ریال لے جاؤ, لیکن $5000 کے برابر. اور کم از کم ہر حاجی نے اپنے ساتھ 3500 ریال تو کم از کم ہونے چاہیے.
کئی جگہ پہ انہوں نے سارے آپ کے انتظامات کیے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر آپ خود جانا چاہتے ہیں، عمرہ کو کرنا چاہتے ہیں، مسجد عائشہ جائیں تو آپ نے مسلح، ٹوپیاں، آپ نے جو کچھ لینی ہے وہ اپنے پیسے، لیکن جن کے پاس اللہ نے دیا خوب جا کے خرچ کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جتنا زیادہ خرچ کرے گا اتنا ہی زیادہ حج قبول ہوگا۔ کنجوسی نہیں کرنی، کیلکولیٹ نہیں کرنا۔ حاجی چائے لینے جاتا نا، وہ چائے والا پوچھتا دودھ والی کے دودھ کے بغیر، ہم پاکستانی دودھ والے پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنا ریال دودھ کے بغیر، 1 ریال دودھ والی، اور چائے تو لے لیتا حاجی، پھر سوچتا ہے یار 160 روپے کی چائے پڑ رہی ہے، اس چائے نے کیا کرا جسے خون جلا دیا ہے۔ تو آپ نے لے کے جانا ہے، خوب خرچ کرنے ہیں، 1 روپیہ سمجھ کے خرچ کرنا ہے، اور یہ پیسہ کبھی اللہ رکھتا نہیں ہے، بڑی جلدی واپس ملتا ہے۔ میں حاجی کم لاہور میں ٹریننگ دے رہا تھا، ہزاروں لوگ تھے، میں نے یہ بات بتائی، ایک بندہ کھڑا ہو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے ابھی حج کے پیسے جمع کرائے ہیں، ابھی حج پہ بھی نہیں گیا، اللہ نے 3 حج کے پیسے دے بھی دیے، بڑی جلدی پیسے واپس ملتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چیزیں میں نے اس لیے عرض کیا ہے تاکہ خدمت کر سکو، کراؤ نہیں، آپ نے خدمت کرنے کا جذبہ لے کے جانا ہے۔ اور یہ اب آپ کیسے پیک کرنا ہے، ابھی میں نے سامان بتایا، اب بتاؤں گا پیک کیسے کرنا ہے، پھر عبادتیں کیسے کرنی ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، طواف کیسے، صحیح کیسے، اور مینا عرفات کے 5 دن بتاؤں گا، پھر مدینے کی زیارت بتانی انشاءاللہ۔ 10 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں چائے کے لیے، اس کے بعد پھر میں یہیں سے شروع کروں گا انشاءاللہ۔ مرد حضرات نے چھوٹا بیگ جو بنانا ہے، شولڈر بیگ، اس میں اپنی 2 چادریں، چپل اور بیلٹ، خواتین نے اپنا سکارف، اپنا نقاب وغیرہ اس میں رکھنا ہے۔ باقی سارا سامان جو میں نے بتایا ہے، نیل کٹر، کینچی، چاقو وغیرہ، سب آپ نے بڑے بیگوں میں رکھنا ہے۔ چھوٹے بیگ میں اتنا سا بلیڈ بھی ہوگا تو نہیں جا سکے گا، اور ویسے بھی الحمدللہ آپ کی جو فلائٹ اسلام آباد سے کراچی سے ہے وہ روڈ ٹو مکہ ہے، سامان آپ کا ایک دفعہ انہوں نے لے لینا ہے، اور پھر اخیر پہ آپ تک وہاں کوئی آپ کی چیکنگ وغیرہ نہیں ہے، اس لیے بہت آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے، بہت اچھی طرح آپ کے پیکج بنائے ہیں۔ بہرحال، اور ایئر لائن کے وزن کے مطابق آپ نے بڑے بیگ، چھوٹے بیگ کا وزن 8 کلو سے زیادہ نہ ہو، اور زیادہ وزن نہ لے کے جانا بہتر آپ کے لیے اسی ہے کہ واپسی پہ آپ کے پاس کچھ اپنا کھجوریں، مسلح، ٹوپیاں، تو پھر 1 کلو زیادہ ہوگا تو 50 ریال انہوں نے مانگنے ہیں، پھر دقت ہوتی ہے۔ بہرحال اب آپ نے سامان بھی پیک کر دیا، ڈاکومنٹ بتا دیے، سامان بتا دیا۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے نا 2 حصوں میں پیک کرنے والی، یہ پکی بات ذہن سے بٹھا دینا، کیونکہ سامان بڑا بکونا ہے آپ کا، اور اگر آپ نے ایک ہی بیگ میں سب کچھ رکھ کے تو بیگ بک کرا دیا تو پھر احرام کیسے بند ہوگے؟ یہ بات میں چیخ کے ٹریننگ پروگراموں میں کہتا ہوں، لیکن جب میں ایئرپورٹ پہ جا کے دیکھتا ہوں نا، ایک آدھ آدمی ضرور نکلتا ہے کہ جس نے یہ بات نہیں سنی ہوتی، اور وہ پریشان پھر رہا ہوتا ہے کہ میں احرام کہاں سے باندھوں، وہ احرام تو بک ہو گیا۔ تو آپ نے ابھی سے میں نے آپ کو چکنا کر دیا ہے کہ آپ نے چھوٹا بیگ احرام والا، اس میں مرد عورتوں نے اپنا ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایئرپورٹ پہ جا کے جب آپ نے احرام باندھنا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ پہلے آپ بیٹھو پھر میں باندھا ہوں، پھر آپ بیٹھنا پھر میں چلا جاؤں گا، تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کر سکتے ہو۔ بیگ بھی تیار ہو گئے، ڈاکومنٹ ہو گئے۔ گھر سے آپ نے 6 گھنٹے پہلے، عموماً جہاز کے سفر میں 4 گھنٹے پہلے کہتے ہیں، اور حج کے دنوں میں 6 گھنٹے پہلے کہتے ہیں کہ 6 گھنٹے پہلے جانا ہے۔